ذکیہ کی ساس کیا واقعی بدچلن تھی؟ ذکیہ کی نئی نئی شادی جس گھر میں ہوئی ہے نا، اس گھر میں اپنے شوہر کو فون کرتی ہے صبح کے ٹائم کہ امی نہیں آئی، یعنی اس کی ساس گھر پہ نہیں ہے، وہ صبح واک پہ گئی تھی ابھی تک آئی نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے امی کو بچی نہیں ہے اور آفس میں مجھ کو 50 کام ہوتے ہیں، مجھے آفس میں فون کر کے ڈسٹرب مت کیا کرو، فون رکھو اور بند کر دیا۔ ذکیہ کہتی کیسا بیٹا ہے، ذرا پریشانی نہیں ہے، امی گھر میں غائب ہیں۔ ذکیہ انتظار کر رہی ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، اس کی ساس ابھی تک نہیں آئی۔ ذکیہ نے فون کر دیا اپنے شوہر اپنے سسر کو کہ ابو جی امی نہیں آئی ابھی تک آئی، صبح واک پہ گئی تھی۔ وہ بھی کہتا ہے کوئی بچی تھوڑی ہے، وہ محلے میں اس کی 50 دوست ہیں، بہت سہیلی ہیں، بہت یارانہ ہیں، کسی کے پاس بیٹھ گئی ہوگی گپ شپ کرتے، آ جائے گی، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ اور فون بند کر دیا سسر نے بھی۔ اب پریشانی کیسے لوگ ہیں؟ جو دیور گھر میں تھا وہ کہتا ہے بھابھی آپ نے تھوڑی دیر میں پورے پاکستان میں فون گھما دیا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ امی ہماری ہے، ہم نہیں ڈھونڈ رہے، تو آپ پورے ہر جگہ فون پہ کہہ رہی ہیں امی نہیں مل رہی، امی نہیں مل رہی، آپ زیادہ لاڈلی ہیں۔ وہ کہتی ہے تم کو چاہیے کہ ڈھونڈو امی کو، بجائے ڈھونڈنے کے مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ اور نہ چلی گئی کھانا بنانے کچن میں، پریشانی لگی رہی، امی نہیں آئی، کھانا بن گیا، شوہر بھی آ گیا کام سے، سسر بھی آ گیا، ان کا کھانا رکھا ہے، بڑے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں، ان کی ماں گھر پہ نہیں ہے، اس کی بیوی گھر پہ نہیں ہے، اور یہ جناب مزے سے کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ ان سے مخاطب ہوتی ہے ذکیہ، پھر کہتی ہے کہ امی گھر پہ نہیں ہے، آپ وہ کھانے میں مصروف ہیں، ڈھونڈیں پتہ کریں۔ وہ کہتے آ جائے گی، پریشان مت ہو، تم کو زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ اتنے میں ڈور بیل بجتی ہے، کہتے لو آ گئی ہے، جاؤ گلے مل لو، دکھڑے پھول لو اپنے، جاؤ تمہاری ساس آ گئی ہے۔ ذکیہ بھاگی بھاگی جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، آگے کا منظر دیکھ کے اس کے تو ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ باہر جناب پولیس کھڑی ہے، ذکیہ پولیس کو دیکھ کے پریشان، کہتے جی کیا ہوا، خیریت؟ کہتے ذکیہ نامی لڑکی نے کمپلین کرائی تھی، اس کی ساس نہیں مل رہی، آن لائن کمپلین کرائی تھی۔ ذکیہ کہتی ہے جی میں نے کمپلین کرائی تھی۔ وہ پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے پولیس ہے۔ پولیس کا نام سن کے سسر اور بیٹا جناب بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہوا؟ کہتے یہ آپ کی بہو نے کمپلین کرائی تھی کہ آپ کی ساس نہیں، یعنی کہ اس کی ساس نہیں مل رہی۔ اس کا سسر ذکیہ کو گھورتا ہے غصے سے، کہتا جاؤ تم یہاں سے۔ ذکیہ اندر جاتی ہے، سسر کہتا ہے دیکھے جی کوئی کمپلین نہیں کرائی، وہ محلے میں آ جائے گی، آپ جائیں کمپلین کینسل کر دیں۔ کہتا سوچ لیں، کینسل کر دیں، ہم کہہ رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے جی، وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں جناب ذکیہ پہ چڑھ جاتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم سے کس نے کہا کمپلین کرنے کے لیے، خام خام پنچ مت بنا کرو، ہر معاملے میں تم ٹانگ اڑاتی رہتی ہو، ہماری ماں ہے، ہم نہیں ڈھونڈ رہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے کیسے لوگ ڈھونڈنا چاہیے نا، کہتے نہیں ڈھونڈتے۔ سب چلے گئے روم پہ۔ اب ذکیہ کو نیند نہ آئے، ذکیہ کو شک ہو گیا کہ لازمی ان لوگوں نے کچھ کر دیا ماں کے ساتھ، یا تو مار دیا ہے، کہیں دفنا دیا ہے، کوئی غائب ہو گئی ہیں، ان کا ہاتھ ہے۔ اب ذکیہ چکر لگا رہی ہے، سو نہیں رہی، کمرے میں چکر لگائی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی تو پھر وہی معاملہ، امی نہیں آئی۔ اب ناشتہ کر رہے ہیں، ان دیر میں دوبارہ دستک ہوتی ہے دروازے پہ۔ وہ کہتے ہیں داؤد دیکھو شاید تمہاری ساس آ گئی ہو۔ پھر دروازہ کھولتی ہے، پھر پولیس کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بولیں۔ کہتے ہیں جی ہم کو ایک عورت کی لاش ملی ہے، بوڑھی عورت کی، اس کے ساتھ نا آپ کا ڈریس آپ کا تھا، تو اس لیے ہم آپ گھر آ گئے، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، آپ نے جا کے یہ شناخت کرنی ہے، آپ ان کو جانتے کہ نہیں جانتے، کیونکہ آپ کی آن لائن کمپلین بھی ہوئی تھی پہلے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کی عورت ہوں، آپ کی ماں ہوں۔ لوگ جی سب نا بھاگے بھاگے پہنچے، ان کے ساتھ ہی تھانے پہنچے ہیں جہاں پہ وہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ دکھایا جی لاش، جب ہم بیٹے نے نا کپڑا ہٹایا نا چہرے کے اوپر سے، قدرتی چہرہ ذرا ہنسمکھ تھا، تو دانت نکل رہے تھے۔ کہتے دیکھو ہمارا منہ کالا کرا کے اور خود کیسے دانت نکال رہی ہیں۔ اس مری ہوئی ماں کو بیٹا کہہ رہا ہے، یہ بیٹا پتا کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا منہ کالا کرا کے خود دانت نکال رہی ہو۔ پولیس والا کہتا ہے بے شرم، جیسی بھی تمہاری ماں تھی، سوچ کے بات کر ذرا۔ اب بیٹا غصے میں تھا، اکڑ میں تھا، کہتا ماں میری تھی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، جو مرضی کہوں میں۔ وہ کہتا ہے بتاتا ہوں، قتل کر کے یہاں پھینک دیا اور تم کو مسئلہ کیا ہے، ڈالو اندر تینوں کو۔
دونوں بیٹوں کو اور باپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اب ذکیہ گھر آ جاتی ہے پریشان، لیکن ذکیہ نا پولیس سے کہتی ہے ان کا سراغ لگاؤ، معاملہ کچھ اور ہے۔ ذکیہ اور پولیس نا اپنے طور پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور پولیس کو نا سراغ مل جاتا ہے۔ ایک ہفتہ دونوں بیٹا اور سسر جیل میں رہتے ہیں۔ ہفتے بعد کہتے ہیں چھوڑو ان کو، باہر نکال دو، یہ بے گناہ ہے، اصل قاتل پکڑا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تم پہ کیس کریں گے، تم کو ہم کو ایک ہفتے کے لیے جیل میں بے گناہ بند کیا نا، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، میری اپروچ بہت دور تک ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے، وہ کہتا ہے بے شرم آدمی، تمہاری جو اپنی بہو کو، جو اپنی بیوی کو نا مبارکباد دو، وہ ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں۔ اپنی ساس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا، اور اصل مجرم کو تم کو بچایا، اور مجرم بھی پکڑا دیا جو قاتل تھا۔ کہتا ہے یہ عورت جو تمہاری ساس ہے صبح واک پہ نکلی ہے تو جو لوگ جسم سے اعضاء نکال کے بیچتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اس نے سے آنکھیں بھی نکال لی، دل بھی نکال لیا، گردے بھی نکال دیے، ہر چیز نکال کے کچرے میں پھینک دیا اس کو۔ وہاں سے جب لاش ملی ہے تو جب پتہ کرتے کرتے ہم ان تک پہنچے ہیں، ایک جگہ جہاں پہ لاش پڑی تھی اس سے دور کہیں ان کو کیمرے جتنے بھی چیک کیے ان سے معلوم پڑا ہے، اور اس سارے کام میں تمہاری بیوی نے ہماری مدد کی ہے، شاباش دینا اپنی بیوی کو دو۔ اب نہ وہ شرمندہ ہوں، لاش تو رکھ دی تھی سرد خانے میں، سرد خانے جا کر لاش لیا، تدفین کیا، تدفین کر کے جب گھر پہنچے ہیں تو ذکیہ جناب بیگ لے کے باہر آ رہی ہے۔ ذکیہ کا ویسے ہی سامنا نہیں کر سکتے تھے دونوں بیٹے اور سسر جو ہے، تو بیگ دے کے ذکیہ کہاں جا رہی ہو، ابھی تو کل مانگے کل ہیں، پھر 10ویں ہیں، ختم ہوں گے، 40واں ہوگا، مہمان بہت آئیں گے، ابھی تو اپنے ماں گھر نہیں جا سکتی۔ ذکیہ کہتی ہے یہ طلاق کے پیپر ہیں، ان پہ سائن کر دو، میں یہاں سے پکی جا رہی ہوں، کل کو میرے بھی بڑھاپے میں تم لوگ الزام لگا کے کہیں چھوڑ دو گے کہ تمہاری ماں بچلن تھی۔ اب پولیس والے نے ایک اور بات بتائی تھی، جو میسیج آیا تھا نا کہ میسیج کس نے کیا تھا، اب وہ لڑکے کہتے ہیں میسیج پھر کہاں سے آیا تھا، کہتا ہے جب تمہاری ماں کو کڈنیپ کیا نا، جب کاٹا پیٹا کیا تو انہوں نے اسی نمبر سے تمہارے باپ کے نمبر پہ میسیج کر دیا تھا کہ میں اپنے آشنا کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، اور تم نے صرف اتنی سی بات پہ اتنے دیر کی رفاقت اپنی ماں کی بھول گئے۔ اب وہاں شرمندہ تو ہو رہے تھے، ذکیہ ان کو یاد کرا رہی ہے کہ تم لوگ تو اتنے ہو، ایک انجان میسیج پہ، بے شک تمہاری ماں کے نمبر سے آ رہا ہے، تمہیں ذرا یقین کیسے یقین آ گیا، یہ طلاق کے پیپر ہے، سائن کرو، میں نہیں رہ سکتی تم لوگوں کے ساتھ، میری بہت بڑی غلطی تھی، لیکن شکر ہے کہ سمجھ آ گئی ٹائم پہ ہی، ابھی شادی کو 3-4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ بہت ضد کرے نا، تو طلاق کے پیپر سائن کر، وہ طلاق کے پیپر سائن کرا کے ٹاٹا بائے بائے چلی گئی وہاں پہ۔ کہتے ہیں جس گھر میں عزت نہ ہو وہ رہنا نہیں چاہیے، ذکیہ نے وہی کام کیا، اور وہ سارے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں جو جانے والے تھے سب کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، کوئی بھی رشتہ نہیں دینے پہ تیار تھا ان کو۔ بعد میں کیا بنا واللہ عالم، کہانی حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں، اگر کہانی میں کچھ بھی صداقت لگے، اچھی لگے نا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔